ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور شہیرہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کا کنٹریبیوشن ہے اس سوسائٹی کے اندر. شہیرہ، ہم بات کر رہے تھے اس وقت آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے، کیسے مینج کرتی ہیں پالیٹکس جو ہے وہ کتنی فیس کرتی ہیں. ذرا پارٹی نیریٹو پر بھی آ جاتے ہیں کہ پارٹی جوائن کرنے کی کچھ نہ کچھ وجہ تو ہوگی جب آپ نے سوچا کہ مجھے پالیٹکس میں آنا ہے. یہی پارٹی کیوں آپ نے جوائن کی، اور ساتھ ساتھ جو جوائن کرنے کے بعد اس وقت جو سرکمٹانسز ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی؟ کیونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ ڈسٹرکٹ کی ویمن ونگ کی، تو کچھ نہ کچھ پالیسی آپ نے بھی بنانی ہوگی، کچھ نہ کچھ آئیڈیاز آپ نے بھی آگے جو ہے وہ مرکز تک دینے ہوتے ہوں گے. کچھ آئیڈیاز، کچھ پالیسیز ذرا شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو وائی پی ٹی آئی، وائی پاکستان تحریک انصاف، آئی تھنک اٹس اے ویری اوپن کیس کہ پاکستان تحریک انصاف از دا چینج جو ہر پاکستانی چاہتا ہے. جو ظاہر سی بات ہے، اتنے سالوں سے، اتنے 75 سالوں سے اس ملک کا جو دو خاندانوں میں آپس میں سیاست کا، اقتدار کا کھیل چلتا رہا، وہ تو انہوں نے کچھ کیا نہیں اس ملک کے لیے. تو یہی ایک لیڈر تھا، خان صاحب ایک تھے جن کا ویژن بالکل الگ تھا، اینڈ ماس کو اپیل کرنے والا. اور سب سے بڑی بات دیکھیں، خان صاحب کے پاس جب اتنی شہرت تھی تو انہوں نے اس وقت بھی، جب وہ سیاست میں نہیں بھی آئے تھے، اپنے لوگوں کو سرو کرنا انہوں نے ضروری سمجھا. میرے لیے خان صاحب کرکٹر کے طور پہ اتنے بڑے ہیرو نہیں تھے جتنا شوکت خانم کے بنانے پہ تھے. تو انفیکٹ میرے خود کے بابا کو کینسر تھا اینڈ آئی لاسٹ ہم ٹو کینسر. تو اس سے مجھے زیادہ خان صاحب کی وہ آئی کہ عزت دل میں ہوئی کہ دیکھیں کہ اس ملک میں پرسان حال ہے مریضوں کا. تو obviously anybody who wants betterment for the country، جو بھی اس ملک کے لیے بہتری چاہے گا، وہ بائی ڈیفالٹ خان کے ہی ویژن پہ چلے گا. تو that's exactly why I joined پاکستان تحریک انصاف، کہ کچھ لوگوں کے لیے کرنا ہے، کچھ ملک کے لیے کرنا ہے. رہی بات آپ پالیسیز وغیرہ کی بات کریں، تو ابھی جو ہمارے حالات ہیں یہ بہت ہی پریکیریس ہیں. they're very uncertain. کبھی پل میں کچھ ہوتا ہے، پل میں کچھ ہوتا ہے، ابھی کچھ ہوا، ابھی کچھ ہوا، ابھی یہ اریسٹ ہو گیا، ابھی وہ غائب ہو گیا. اس طرح سے اتنا مشکل وقت ہم پہ ہے کہ ہمارے کوئی ایک پالیسی نہیں ہوتی ہے. وی ہیو پلانس، پلان اے، پلان بی، پلان بی سی، اینڈ اچھا سب کچھ کر کے دیکھ لیا، دھرنا بھی دے کر دیکھ لیا، گنڈا پور صاحب اسلام آباد بھی آ گئے، لاہور بھی آ گئے، اور سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب پالیسی کیا، 24 نومبر کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اللہ نے چاہا انشاءاللہ تعالیٰ، باذن اللہ وی آر گوئنگ ٹو سی اے ہیوج پاور شو فرام آل اوور دا کنٹری. ٹھیک ہے. اور میں ماسز کو یہی اپیل کروں گی کہ وہ ضرور آئیں 24 نومبر کو، اور ہمیں اسلام آباد میں جوائن کریں ڈی چوک کے لیے. کیونکہ دیکھیے، جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں. ہم اگر پانی میں ڈوبنے لگیں گے تو ہم ہاتھ پیر تو نہیں چھوڑیں گے نا. لاکھوں افراد جمع کرنے کی آپ باتیں کر رہے ہیں، ان کا کھانا پینا انتظام کیسے ہوگا؟ مینجمنٹ بھی تو ہوگی نا ڈی چوک پہ آپ جمع کرنے کی بات کر رہے ہیں. مل جل کے کریں گے. تو پورا پاکستان، ساری جو پاکستان کی تنظیمیں ہیں ہماری، all the provinces, they all working towards it. ہر کوئی جان مال ہر طرح سے کیا کرے گا. کے پی کے سرکاری وسائل استعمال ہوں گے؟ میں یہ نہیں کہہ سکتی کیونکہ میں کے پی کے کی نہیں ہوں، لیکن خود ہم ایز کراچی کی جو تنظیم ہے، یا سندھ کی جو اپنی تنظیم ہے، بلوچستان کی اپنی تنظیم ہے، پنجاب کی، ہر کوئی اپنا کنٹریبیوشن دے گا اس میں. ہم اسٹیٹ کا کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. ہم ہمیشہ پرامن رہتے ہیں، اور یہ کہ ہم وسائل کا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ملک کے بجٹنگ کے لیے، ہم اس کو ضائع بھی نہیں ہونے دیں گے. اچھا، کوئی ایسی چیز ہے جو شیئر کرنا چاہیں گی؟ کوئی مذاکرات، کوئی ٹیبل پر بیٹھنے جا رہے ہیں؟ جو بانی پی ٹی آئی ہیں، ملک کی بہتری کے لیے تو کہہ چکے کہ بات کر سکتا ہوں، اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر سکتا. کوئی آنے والے دنوں کے اندر کوئی مذاکرات ایکسپیکٹڈ ہیں؟ اب یہ تو خان صاحب ہی کہہ سکتے ہیں، بیکاز وہ ان کا، یہ ان کی کال ہے، اینڈ جو بھی وہ بولیں گے، جو بھی ان کا ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. لیکن ان کے مذاکرات پہ میں آپ کو کوئی وہ نہیں دے سکتی ہوں انسائٹ. اٹس ہز کال. اچھا جی، خبر بھی میرے پاس آ گئی ہے کہ گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ میسج کیا ہے کریم کنڈی صاحب نے کہ دونوں جانب کھیلیں گے تو پریشانی ہوگی. مطلب گنڈا پور صاحب پکے پارٹی کے ہی ہیں نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ پارٹی کے تو ہیں، لیکن اسٹیپ ووٹ آتے ہیں جو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. دیکھیے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کو جو سب سے بڑا نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ یہ کہ دلوں میں شک بو دیا گیا ہے. ہر بندہ، ہم مشکوک نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے نیتوں کا جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. لیکن بظاہر طور پہ دیکھیے، ہمیں گنڈا پور صاحب کی بھی مجبوری کو سمجھنا ہوگا. کیا مجبوری ہو سکتی ہے؟ He is surrounded. He is the only man standing right now. اچھا. نہ حکومت ان کے فیور میں ہے، نہ ان کے ارد گرد جو ہے ان کو ہر طرح سے جو I don't even want to think کہ وہ کس پریشر میں اس وقت ہوں گے، جس پوزیشن میں بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں.
इनफैक्ट इस वक्त हमारे लिए तो राइट नाउ ही इज़ वन सेवियर कि हमारे लिए के पी के हाउस एक होता है, एक के पी के का एक इलाका है। पार्टी अच्छा खासा चल रही थी, हुकूमत में थी, तमाम चीज़ें बेहतरीन तरीके से थी और इस्टेब्लिशमेंट के लाडले तस्वुर किए जाते थे आप लोग, लेकिन क्या कुछ हुआ वो आपने भी देखा? क्या आपको लगता है कि पार्टी के अंदर ही वो कहता ना घर का भेदी लंका ढाए, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ? देखिए, एक बात तो आप लोग ये कर लें कि एक चीज़ तो तय हो गई ना कि हम इस्टेब्लिशमेंट के लाडले कभी थे ही नहीं। खान साहब अपनी मर्ज़ी पे आए हैं, अपने तरीके से आए हैं, पॉपुलर वोट लेकर आए हैं। हाँ। उनको लाया नहीं गया, और अगर लाया भी गया हो तो ये बात भी साबित हो गई कि इन्होंने आना ही था। ठीक है। आज भी आप देखिए 8 फरवरी को जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, आज भी वोट इन्हीं को पड़े हैं। वो तो फॉर्म 47 पे सारी कहानी ला के उन्होंने बदल दी। मतलब इस पर हमारा जहन भी नहीं गया था कि फॉर्म 47 ये पलटेंगे। मतलब फॉर्म 45 और 6 हमारे हाथ में थे, मुझे पता भी नहीं था कि 47 पे भी ये खेल जाएंगे। 18 के इलेक्शंस कैसे हुए थे? 18 कौन से? जिसमें आपकी हुकूमत थी, तो उस इलेक्शंस के अंदर अच्छा 2018 की बात कर रहे हैं। शफाफ इलेक्शन हुए थे? बिल्कुल शफाफ इलेक्शंस थे। अच्छा। लेकिन उसमें भी देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि हम 2013 में भी हम जीत ही रहे थे। हर दफ़ा जो है हम लोग को गिरानी कोशिश की गई है, और 18 भी माशाल्लाह वी मेड इट बिग, एंड 18 के बाद फिर 2004 में, अभी 2024 में अगेन वी मेड इट बिग। तो और आप जब जब इलेक्शंस कराएंगे वी विल ऑलवेज मेक इट बिग, वी विल ऑलवेज विन। बट द थिंग इज, पीटीआई के पास कोई ऐसा रास्ता है कि वो दोबारा से टेबल टॉक पर आ जाए और मामलात फिर से सेटल डाउन होना शुरू हो जाएं? yes of course, देखिए PTI is not rigid, Khan is not rigid, he is rigid on his usul, on his principles, कि as long as there is no compromise happening, कि हमारे वो जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज़, एज लॉन्ग एज नाउ आई एम सो श्योर खान इज़ रेडी टू टॉक। येट अगेन मैं उनकी तरफ से नहीं कह सकती बिकॉज इट इज़ हिज कॉल, और ये हमारे बड़ों का कॉल होगा। मैं इस पर कुछ नहीं, वो कॉल से मतलब द इंग्लिश कॉल, कि ये उनका स्टांस होगा। ये मैं उसके ऊपर एज सच आपको कोई इंसाइट नहीं दे सकूँगी। बट PTI विल ऑलवेज थिंक अबाउट द बेनिफिट ऑफ दिस कंट्री। और रही बात इस्टेब्लिशमेंट की भी और फ़ौज की भी, तो ये जितनी अजीज़ इमरान खान को है और जितनी अजीज़ उसके फॉलोअर्स को है, ख़ुद हमें, ये मेरे ख़्याल से आपने अगर हिस्ट्री में जाके देखें, हर इस मुल्क का जो वो पार्टी रह चुकी है जिन्होंने आपस में पिंग पोंग गेम खेली इक़्तिदार की, इन सब का पर्सनल, मैं कहती हूँ नॉट इवन पॉलिटिकल वेंडेटा, पर्सनल वेंडेटा रहा हुआ है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। ठीक है। एक सिवाय के इमरान खान के, जिन्होंने हमेशा अपनी कौम को भी सिखाया इनकी इज़्ज़त करना, मोहब्बत करना, और चंद एक लोग ऐसे आ जाते हर इदारे में जो आके चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, उनको कॉल आउट करना है, उनको वो करना है, निशानदही करनी है कि ये एक सिस्टम से हट जाए। तो सिस्टम बिल्कुल ठीक चल रहा है। हम आज भी अपनी फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करते हैं, आज भी मैं कहती हूँ कि ये बेहतरीन इदारा है। अच्छा, एक सवाल है, थोड़ा सा तल्ख है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाया जाए। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ आप लोग की कैंपेन बड़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ा आप लोग ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को लेकर चलते हैं। कोई भी नैरेटिव बिल्ड करना हो तो उसके अंदर PTI वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिकल पार्टी जो नैरेटिव बिल्ड कर सकती है। लेकिन दुनिया भर के अंदर आपने कभी सोचा कि जो हम नेटिजन्स हैं PTI के, वो जब क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो मुल्क क्रिटिसाइज़ हो रहा होता है, मुल्क की जो एक इमेज है वो आगे जा रही होती है, कभी इसको नोट किया आप लोगों ने? देखिए, आप मुल्क की इमेज को नहीं डैमेज कर रहे हैं, आप हुकूमत में बैठे जो लोग हैं जो उस मुल्क को डुबो रहे हैं, आप उनको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल वर्ल्ड वाइड टू नो कि इस वक्त मुल्क जो है बाकायदा हाईजैक कर लिया गया है। हुकूमत किसी की होनी थी, आया कोई है। अब आप मुझे बताएं, व्हाट नेटिजन्स आर यू इवन टॉकिंग अबाउट? हमारा तो नेट ही नहीं चलता है, यू नो, देयर फायरवॉल अलग लगा रहे हैं, VPN के ऊपर अच्छा, फतवे आ रहे हैं। ये जुमला अच्छा था। या एंड देयर इज, यू नो, द ट्विटर समथिंग, अब तो खैर एक्स हो गया है। इट इज सो इम्पोर्टेंट। वो बेचारे VPN लगा के भी करते थे तो VPN ही बैन कर दिए थे पिछले दिनों, खबर आई थी। और अब तो उस पे फतवा भी आ गया है कि वो हराम है। माशाल्लाह, वी आर द फर्स्ट वन ना जिसने फतवा दे दिया VPN पे ना। ये एजाज भी हमें हासिल है, खलीजी ममालिक से बैठी नहीं है, खलीज ने किसी ने फतवा नहीं दिया, पाकिस्तान ने दे दिया ना। पाकिस्तानी आर लाइक बड़े आगे हैं ना, ये खरगोश की जंग में खरगोश ही है, बाकी कछुआ नहीं है जो जीतेगा जंग। हंसी आती है नो, इस तरह से हमारे फायर वॉल्स आप लगा रहे हैं। वेयर इज द फ्रीडम ऑफ स्पीच? आई मीन, आपने मुल्क को हाईजैक कर लिया, अपने लोगों के मुंह पे टेप लगा दिया, एक नेट खुला था तो आपने वो भी बंद कर दिया हुआ है। यू आर नॉट लेटिंग पीपल टॉक। आप नहीं चाह रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, आप जिस तरह का माल और मता अपना बनाने के लिए आप आए हुए हैं, हुक्मरानी जो आप कर रहे हैं, जो इक़्तिदार पे आप आए, एक ही एम को आप लेकर, मतलब यहाँ आप प्राइम मिनिस्टर स्वेरन हुए, यहाँ आपके शाइया स्टार्ट हो गए हैं,
پی ایم ہاؤس میں. اٹس کریزی. خان صاحب نے ایک ایک روپیہ بچا کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ٹریجری کا, اور یہ اس طرح سے اس کو اپنے عیاشیوں میں اڑا رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کو کال آؤٹ کرتے ہیں, ہم ملک کو نہیں خراب کریں. آخر میں کچھ اور بھی سوالات ہیں, پھر وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو بریک کی طرف بھی جائیں گے. لگتا ہے خان صاحب کے اوپر جو یہ کیسز چل رہے ہیں تو بانی پی ٹی آئی ان کیسز سے باہر آ جائیں گے انشاءاللہ. اللہ الحق ہے, اور آئی ایم ویری شیور خان جیسے اعصاب مشکل ہی ہے اس دنیا میں کسی کے ہو. ہی اسٹینڈنگ اسٹرانگ. ایک تاثر تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پیٹ پر یا گود میں بیٹھ کر جو ہے وہ آئے تھے, وہ تاثر دوبارہ تو نہیں آئے گا اگر دوبارہ یہ الیکشن میں کنٹیسٹ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے اب تو دس شوڈ ناٹ ایون ریمین اے کویسچن. اور تو ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ خان صرف اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی عوام کھڑی ہوئی. دیٹ از اٹ. اور اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. دیر از نو بیکنگ ایز سچ. یہ چیز تو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ ثابت کر دی ہے. سی سی ٹی وی کی بڑی باتیں ہو رہی تھی کہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ جاری کی جائے. تارڑ صاحب نے جاری کر دیے کچھ فوٹیجز اور کہا ہے کہ اب موجود ہے فوٹیجز. 24 نومبر کو ایسا تو کچھ نہیں ہوگا کہ اسٹیٹ کے خلاف یا پھر اس وطن کے خلاف کوئی ایسی کیمپین چل جائے جس سے ملک کو نقصان پہنچے؟ یہ صرف گورنمنٹ کے لیے ہے یہ پروٹیسٹ؟ آپ دیکھیے بلال, آئی تھنک وی آر دی اونلی پولیٹیکل پارٹی وچ ڈز ناٹ ہیو این آرمز ونگ. ہماری کوئی آرمڈ ونگ ہے ہی نہیں. ہم انٹائرلی پرامن ہیں. آپ مجھے دیکھ لیں, میں ان کی ڈسٹرکٹ کی صدر ہوں, اور میں ایک یونیورسٹی کی اسسٹنٹ پروفیسر ہوں. میں ہم دیر از نو کانسیپٹ آف وائلنس ان پی ٹی آئی. ہم نے ابھی تک کبھی وائلنس نہیں استعمال کیا. ہاں البتہ اگر یہ لوگ کوئی شر پسند عناصر ہمارے بیچ چھوڑ دیتے ہیں, اور ہم اپنے لوگوں کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ بی ویری اویئر آف دیم, کہ آپ جب کسی جلسے میں جاتے, کسی پروٹیسٹ میں جاتے, ان کو نشاندہی ان کی کرنے کی کوشش کرو, ان کو فوراً ان کو بلاک آؤٹ کرو, ان کو کال آؤٹ کرو. ٹھیک ہے. 9 مئی کو ٹرسٹ می آئی واز دیر واز نتھنگ رانگ. کسی نے کیا ہو تو کیا ہو, اور جس لیول پہ تباہی ہوئی تھی وہ تو صاف لگ رہا ہے ایک عام انسان کر ہی نہیں سکتا. آپ کے اپنے گھر سے کیروسین اور ماچس لے کر آئیں گے؟ یہ تو بڑے لیول پہ کسی نے آگ واگ لگائی ہوگی تو ہوا ہوگا. چلیں جی, لیکن مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے ملاقات کر کے اور بات کر کے, لیکن میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح کی آپ کی اپنی پرسنالٹی ہے اسی طرح سے اور لوگوں کو بھی پریچ کرنے کی کوشش کریں. سافٹ اسپوکن ہونا اور میٹھی بات کہہ کر اپنی بات منوانا, اس سے زیادہ کوئی میں آپ کو جادو کی چھڑی نہیں دے سکتا. ہمارے بڑے کہتے تھے نا, زبان شیریں ملک گیریں, کہ انسان تمیز سے بات کرے, ٹھیک سے بات. دوبارہ بتائیں ذرا ہماری آڈینس کو. ممی دس از فار یو. زبان شیریں ملک گیری میری امی مجھے کہتی ہیں, کیونکہ امی کہتی میں بہت بدتمیز ہوں, تو مجھے ہمیشہ بچپن سے کہتی تھی کہ زبان اپنی میٹھی رکھو. وہ آپ نے سنا نا, میٹھی چھری وہ میٹھی دال وہ میٹھی. چلیں جی, کوئی بات نہیں. بہرحال شہیرہ, اٹس گڈ ٹو سی یو, اور بہت شکریہ. پالیٹکس کے اندر بھی نام کما رہی ہیں اور ساتھ ساتھ ملک کو سیدھا کرنے کے لیے, ملک کو اور تیزی سے چلانے کے لیے بھی پرعزم ہے. وی وش یو گڈ لک. تھینک یو ویری مچ. اور ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ایک اور خاتون موجود ہوں گی جو کہ اسی سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. نہ صرف کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں بلکہ جو مرد ہیں وہ ان کو دیکھ کر بڑے حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں, کیونکہ جو فوڈ پانڈا سروس ہے وہ اس کی بائک رائڈر ہیں, اور نہ صرف رائڈنگ کرتی ہیں بلکہ اپنے بچے کی کفالت بھی کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ 3 بجے رات کو ایسی جگہوں پر وہ ڈیلیوری کرنے جاتی ہیں فوڈ کی کہ لوگ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں. کون خاتون ہیں, کیا نام ہے, کب سے یہ کام کر رہی ہیں, اور کس طرح ان کو یہ جذبہ ان کا جو ہے وہ بڑھتا نظر آیا کہ انہوں نے اس فیلڈ کو جوائن کیا. تمام چیزیں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک بریک کے بعد. آپ نے جانا کہیں نہیں ہے.